کہ جیسے جی کچھ لوگ لین دین میں گڑبڑی کرتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں یا حق لے لیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، تو ان کے ادھر جو ہے کھانا پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو کھانا پانی بند کرنا یہ کیسا ہے؟ جیسے مالک اپنا حق میرا بھائی نہیں دیا یا کوئی اور میرا حق لے لیا، مال لے لیا، نہیں دیا، تو ان کے یہاں کھانا پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ کھانا پانی بند کر دینا کیسا ہے؟ جس نے آپ کا حق نہیں لیا ہے، آپ کو پورا شریعت اختیار دیتی ہے کہ آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ تو آپ کا جو حق کسی نے لیا ہے نا، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنا حق مانگے، جو آپ کا حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ لیکن اپنا حق مانگنے کے لیے کسی سے قطع رحمی کرنا اور رشتہ ختم کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنا رشتہ بنا کر کے رکھیں، خاص طور پہ چلیے بہت زیادہ گہرے تعلقات نہ بھی ہوں تو ایک بیسک جو رشتہ داری سے ایک تعلق ہوتا ہے نا، بیسک تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی راستے میں مل گئے تو سلام کر لیا، کوئی مصیبت میں ہے تو مدد کر دی، خوشی غم میں ان کے شریک ہو گئے، بیماری ہے تو عیادت کے لیے چلے گئے۔ بیسک تعلقات ہمیشہ بنا کر کے رکھنا چاہیے، قطع رحمی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ اپنے حق کا مطالبہ کریں، وہ دنیا میں نہیں دیں گے، آخرت میں ان کو بھرنا پڑے گا۔ مالی حقوق اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا لیکن قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو حساب لینے ہی والا ہے، دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں اور بڑھا کر کے دینا پڑے گا، اپنی نیکیوں سے بھرپائی کرنی پڑے گی، اور نیکیاں ختم ہو جائے گی تو جو مظلومین ہوں گے ان کا گناہ لے کر کے ان کو سر پہ لاد دیا جائے۔ تو یہ سارے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے معاملے میں اللہ کہتے ہیں ان کو بھرنا پڑے گا، لیکن دنیا میں اس کے لیے قطع رحمی مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنا رشتہ نبھاتے رہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں۔ جیسے کیا ہے کہ جیسے جو 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں ساتھ میں، کسی نے حق دبا لیا، میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ اس کا جواب تو ان کو دینا ہے، ہمارا حقوق کھا کر کے کھلا بیٹھ گئے ہیں۔ جیسے مان لیجیے کوئی سامان یعنی کھیت لیے اور اس کے بعد میں بینامہ نہیں ہوا تو پھر ان کے لڑکے لوگوں نے جو ہے واپس پورا نہیں دیا، آدھا مال دیا، تو گھر والے کیا ہے کہ بولتے ہیں کہ ان کے یہاں کھانا پانی بہرحال بند کر دیے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کیا، لیکن اب جیسے یہی طریقہ اکثریت سے جاتی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اکثریت انسان کے جاتی دل کو ہوتی تکلیف ہے، ہوتی ہے، وہ جو تکلیف ہے یہ تو فطری ہے، لیکن ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تو کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ جو ہم کو طریقہ ہمارے دین نے سکھایا ہے نا، وہ یہ سکھایا ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور رشتہ دار تو بہرحال مطلب یہ سارے پرابلم تو رشتوں میں آتے ہی ہیں، تو اگر ہم چھوٹی بڑی بات پر رشتہ داریاں توڑنا شروع کر دیں تب تو پھر ہر انسان کا تعلق دوسرے انسان سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ شریعت یہی کہتی ہے کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دیں، لیکن اس کے لیے لازم نہیں کہ آپ رشتہ داری ختم کر لیں، رشتہ داری جوڑ کر کے رکھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں۔ بارک اللہ فیکم۔